اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اپنی قدر و قیمت کو جانیے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، حاملین عرش، اللہ کی مخلوق میں، فرشتوں میں جو حاملین عرش ہے، جن ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، وہ سب سے مقرب فرشتے ہیں، ان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ ان کے 3 کام اللہ نے ذکر فرمائے، وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے پہلے بار فرمائی کہ وہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، یسبحون بحمد ربہم، ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور تیسرا کام وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حاملین عرش وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے آپ کے لیے، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے۔ بتائیے ایک ایمان والے کو اللہ نے، اللہ کے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کے ایمان کی۔ آج ہمیں خود سے اتنی اپنی ایسی حیثیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم دولت سے نوازا، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ حاملین عرش جنہوں نے میرا عرش اٹھا رکھا ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے پہلی دونوں باتوں کی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کہتے کیسے تسبیح کرتے ہیں اور کیسے ایمان لاتے ہیں، لیکن جو میرے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا کیسے مانگتے ہیں، اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی۔ کہا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان میں سے جو توبہ کرنے والے ان کو معاف کر دیجئے، جو توبہ کر، آپ توبہ اللہ کے حضور کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے آپ کی اور سفارشیں کر رہے ہیں، اللہ یہ توبہ کر رہے ہیں ان کو معاف کر دیجئے، واتبعوا سبیلک، جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ ساری دعائیں کہاں ہو رہی ہیں؟ عرش پہ ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل فرما جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، صرف ان کو نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جو نیک صالح ان کے آباء و اجداد تھے ان کو بھی، اور ان کی بیویوں کو بھی، اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد کو بھی، اے اللہ سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ بڑی زبردست حکمت والے ہیں۔ اور پھر مزید دعائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی، وقہم السیئات، اے اللہ انہیں قیامت کے دن عذاب سے بچانا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، قیامت کے دن جس کو آپ نے عذاب سے اور اسی طرح پکڑ سے جس کو آپ نے بچا لیا، فقد رحمتہ، اے اللہ اس پر آپ نے بڑی رحمت فرمائی، اور فرمایا کہ وذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ میرے دوستو دیکھیں کیسے دعائیں ہیں، اللہ فرماتے حاملین عرش تمہارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، تھوڑا سا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، تھوڑا سا اللہ کی طرف ہم توبہ کریں۔ ہم جب توبہ کریں گے اللہ کی ساری مخلوق ہمارے ساتھ لگ کر کے وہ سفارشیں کرتی ہے، اللہ توبہ کر رہے معاف کر دے۔ جیسے فرمایا کہ روزہ دار ہے، اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اس کی دعا کر رہی ہوتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ساری مخلوق لگی ہوئی ہے کہ اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو معاف کر دے۔